السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز پروگرام بولے گا پاکستان میں۔ آج میرے ساتھ سیاسی کارکن موجود ہیں PSP کے وحید خان، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں جو اس وقت ملکی حالات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ وحید خان صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، آپ PSP کے سینئر کارکن ہیں، آپ نے ظاہر سی بات ہے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مصیبتیں بھی کاٹتے ہیں، PSP کے لیے آپ کو کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں؟ بالکل، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اگر پاکستان میں دنیا بھی یہ دستور ہوتے، پاکستان میں ہمیشہ کے لیے سیاسی لوگوں کے لیے تکلیف، جیل، مشقت، پریشانیاں، انضام یہ ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں تو بے شمار یہ چیز ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، پاکستان میں یہ چیز، اور اس طرح کی پارٹی وہ بھی بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں، اس والے سے بھی اب کیا کہیں گے؟ اور MQM کا اب جو مرج ہو چکی ہے PSP، اس والے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نہیں، یہ دیکھو، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو PSP کے مقصد کیا تھا؟ PSP میں کراچی کے پختون اور مہاجروں کے جو وہاں پہ دشمنی چل رہا تھا، اس کے لیے مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک سایہ بنا دیا۔ بہت سے مصطفیٰ کمال کے بہت رحم کر دیا کراچی پہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کا۔ اچھا، ہاں، مگر ان کی بھی مجبوری ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں تو سیاسی قدم کے لیے کوئی بھی اپنے مرضی سے نہیں چھوڑا۔ جب PSP عروج پہ آیا کراچی کو سنبھالنے کے لیے، بلکہ پورے پاکستان میں پختون اور مہاجروں کو بائی بنانے میں، پھر ان کے اوپر جو ہے نا پریشر لا کر MQM پہ لایا کہ وہ یہ جراثیم جو ہے نا وہ کمزور نہ ہو جائے۔ ان کو پھر MQM کو بلا دیا، پھر ہم میں جیسے لوگ جو پختون گئے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی اور قوموں کا، وہ بس خاموش۔ کوئی ڈیل ہو گئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی MQM کے ساتھ اس وجہ سے اپنی پارٹی کو ختم کیا؟ ڈیل کی بات نہیں ہوتا ہے آفر کا۔ مصطفیٰ کمال نہ ڈیل کے بندہ ہے نہ آفر کا ہے، آخر جیسے PSP بنا کر ان کو مجبور بنا دیا۔ تو پھر MQM میں ہر روزانہ انسان مجبور کر پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ چل پرواہ نہیں، جیسے آپ کہتے تو ہم ایسے کرتے۔ آپ اس ملک کے لحاظ نہیں کر رہے، عوام کا نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی زندگی گزرنا ہے، کوئی کسی چیز کا کمی بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے سیٹیں بھی دیا، بہت سے وزارت MPA MNA میئر کراچی، تو اس نے یہ سوچا کہ آپ اس ملک کی تباہی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، ہم تو اس گناہ میں دور رہیں گے، اس گناہ سے خاموشی۔ MQM جو ہے وہ ابھی اتحادی ہو گئی ہے نون لیگ کی، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں۔ اب کراچی میں مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے اتحادی ہو گئے۔ دیکھ، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، پاکستان میں مقابلے میں اقتدار میں آ رہے ہیں الیکشن پہ یا کوئی لانے والا ہے؟ آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، پاکستان میں تو مقابلے نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیا پھر لگے؟ کوئی بھی مقابلہ نہیں، کوئی جس کو دیکھو، یہ پھر فارمیلٹی ہے ساری، یہ جو الیکشن ہوگا، یہ ووٹ ڈالے الیکشن جائیں، نہیں، دیکھو الیکشن نہیں، یہاں پہ الیکشن نہیں ہے، جس کو چاہے مرضی ہو، جس کے ساتھ توڑ جوڑ ہو، اسی وزیر اعظم بھی بناتا ہے، وزیر بھی بناتا ہے۔ کون؟ جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، ملک کے تباہ کرنے والا کون ہے؟ آپ خود سمجھدار بندہ ہے۔ اس ملک کو جس نے تباہ کر دیا، نواز شریف کو وہاں پہ پہنچا دیا، عمران خان کو لا دیا، پھر نواز شریف کو اسی چور ڈاکو کو یہاں پہ کتنا پروٹوکول دے دیا آج سے چند دن پہلے۔ ملک کے غدار بھی تھا، ملک کے دشمن بھی تھا، کیا کیا نہیں تھا اس کو، پھر ملک کے وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے عمران خان، جو جیل میں بیٹھا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اب نواز شریف لگ رہے نہیں، لگا ہے وزیر اعظم۔ اچھا، ہاں، وزیر اعظم میں بس چند دنوں کے بعد آپ کے نواز شریف وزیر اعظم ہوگا، عمران خان چور ڈاکو ہوگا، پھر ان کے ساتھ توڑ جوڑ نہیں ہو جائے گا، عمران خان وزیر اعظم آئے گا، نواز شریف چور ڈاکو ہوگا۔ آپ کی پارٹی کا تو اتحاد ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ دیکھو، پارٹی کے اتحاد نہیں ہوتے، ان لوگوں کا اتحاد مجبوراً آپ کرے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں الیکشن نہیں ہے، پاکستان میں اتحاد نہیں ہے، پاکستان میں سیاسی لوگوں کے اعتبار اور اعتماد کو ختم کیا ہوا ان لوگوں نے۔ اچھا، دیکھو ہمارے وزیرستان میں کیا گزر رہا ہے، ہمارے MNA علی وزیر نے 5 سال میں تقریباً 1 ماہ میرے اندازے پہ گھر پہ نہیں گزارا ہے، اسمبلی پہ نہیں، جیل پہ۔ اور دوسرا، محسن داوڑ صاحب جب سے ان کو سلنڈر ہوا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بھی جیل کاٹ کے ہیں؟ جیل کاٹ کے کیوں گئی؟ کس جرم میں؟ سچ بولنے پہ، عوامی خدمت میں۔ جب عوام کی خدمت کرے پاکستان میں، ہمدرد ہو، اس ملک سے وفادار ہو، تو پھر آپ جیل بھی کاٹے گا، تکلیف بھی کرے گا۔ اگر جیل تو نواز شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے، پھر وہ بھی سچ بولتا تھا، اس کی سزا تھی۔ بالکل، پاکستان کے تو اب عمران خان بھی کاٹ رہے ہیں جیل۔ پاکستان کے لیڈرشپ، پاکستان کے تمام لیڈرشپ اتنا شفاف اور سچے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ہمیں چھوڑے، پاکستان کے تو لیڈرشپ وہ بالکل اچھا ہے، بالکل اچھا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا ان کو اسی چیزوں پر مجبور کر رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا آپس میں کوئی اختلاف
چل رہا ہے جو بھی میڈیا پہ بھی آیا ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے کہ باپ بیٹے کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ ہر گھر میں ان کے اپنا معاملات ہوتا ہے، سیاسی اختلافات ہے، گھریلو نہیں ہے، سیاسی تو ان کے نہیں ہوتے، کیونکہ بلاول صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بزرگوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اس بزرگ میں ان کا باپ بھی شامل ہے کیا؟ یہ توڑ جوڑ کی وجہ سے اگر بلاول کو یہ ان لوگوں نے کہا ہوا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائے گا، زرداری صاحب کو نہیں لانا، تو ان کی وجہ سے یہ پھر معاملات چلے گا، زرداری بولے گا کہ میں بنوں گا، آپ توڑ جوڑ کرے بھلے پارٹی اقتدار میں آ جائے مگر میں بنوں، یہ معاملات چلتا ہے بالکل۔ سندھ میں حکومت کس کی ہوگی؟ آخری سوال آپ سے۔ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کون کرے گا؟ اچھا، کسی اور جماعت کو نہیں موقع ملے گا؟ ہے نہیں جماعت، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی ہے وہاں، جماعت اسلامی، اے این پی، بہت ووٹ بینک ہے وہاں، پھر کیا دھاندلی ہوگی؟ دیکھو کراچی کا رہائش میں وہاں پہ رہائشی میں ہوں، مجھے معلومات بلدیات الیکشن میں کیا ہوا تھا، کتنی سیٹیں لیے تھے میئر؟ تو جماعت اسلامی کی میئر تو پیپلز پارٹی کا آیا، وہ تو آیا، لیکن ووٹ بینک کس کا ہے یہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں۔ ووٹ بینک تو پاکستان میں کسی کا نہیں، پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ہے مگر وزیر اعظم اس کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ووٹ بینک کی بات نہیں کر رہا۔ چلیں لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دیں گے عوام کو؟ ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، اس حوالے سے الیکشن پہ اگر میری خواہش 8 فروری کو الیکشن تو ہونا ہے، فارمیلٹی تو ہے نا، بالکل کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالے دلوں میں کہ کرنے دے دے الیکشن۔ اگر کوئی جنرل صاحب کے دماغ میں کوئی اور بات آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری سال پہ چلا جائے، تیسری سال پہ اگر اس کے کمائی رک جائے تو تھوڑا لمبا ہو کے چلا جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے اس دفعہ جو ہے نا پتھر پہ لکیر، یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ، دیکھو پاکستان میں کورٹ کی الیکشن ہونے ہیں، کوئی یہ بات ہی نہ کرے کہ نہیں ہونے، نہیں عدالت کی میں بڑی احترام کر رہا ہوں، میں خود بھی پیشی پر صبح صبح عدالت پہ جا کر پیش ہو رہا ہوں، عدالت کی میں بڑے احترام کر رہا ہوں، مگر عدالت کو بھی پریشر کرنے کا بہت کوشش کیا، بہت کوشش کیا نہیں بلکہ بہت سارے سے کیا۔ عمران خان کو رات کو عدالتیں لگا، نواز شریف جہاز پر آ کر کیسے ہوا میں اڑ گیا آپ کے سامنے، ان کو عدالت پیش ہونے کا بھی ضرورت نہیں پڑا، ہوا میں ان کو جو ہے نا سارے کیس بری کر کے دے دیا۔ کتنا بڑا جرمدار، چور، ڈاکو، غلیظ، کیا نہیں کہا، کیا نہیں کہا، آئی اس پیار کیا کہہ رہا تھا غفورہ صاحب، کیا نہیں کہہ رہا تھا باجوہ صاحب نے، کیا نہیں کہہ رہا تھا، آپ کے میڈیا کے اینکروں نے کیا نہیں کہا، آپ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ان کے کہنوں میں، تو وہی دیکھو ملک کے وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ وحید خان صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اپنے میزبان زاہد نیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔